السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وقال اللہ تعالی قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج انہ لا يحب الظالمین۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں کرائسس میں، مشکلات میں رہنمائی کا جو پہلو ہے وہ دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور جوانوں کو سرخرو کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتخاب قرآن مجید کا خاص معاملہ ہے، اور اس میں قصہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ، یہ بہت سارے معاشرتی مسائل کا تیر بہدف علاج قرآن نے بیان کیا ہے کہ بھائیوں میں عموماً کسی نہ کسی بات پر حسد واقع ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی والدین کے سامنے ان کا باہم رویے پہ حسد شروع ہوتا ہے اور وہ انتقام تک جا کے پہنچتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو نیکی کے عنصر کو سامنے رکھتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی قصہ یوسف میں خدا نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اور ایسے مشکل حالات میں کہ جب ایک جوان بندہ بہت خوبصورت ہو اور اس کو ورغلانے کے لیے جو معاشرت چل رہی ہو اس میں اس کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس کو قبضے میں لینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہوں، اور اس کی فطرت نیک اور سلیم اندر سے خوبصورت ہے اور باہر سے بھی خوبصورت ہے، جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم شیشہ دیکھو تو اس وقت بولو کہ اے خدا، جیسا تو نے مجھے خوبصورت بنایا ایسے ہی مجھے خوبصورت اخلاق بھی عطا فرما دے۔ اور وہ خوبصورتی بندے کے اخلاق اور دینداری اور خدا سے ڈرنے کی ہوتی ہے۔ باہر سے بظاہر بندہ بناوٹ میں ماں باپ کی نسبت سے خوبصورت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام فطرتاً چونکہ پیغمبر بننے والے ہوتے ہیں، تو جو پیغمبر بنتا ہے وہ ابتدا میں یا جوانی میں ان سٹیجوں میں اعلیٰ درجے کا ولی کامل ضرور ہوتا ہے، اور ان کا انتخاب نبوت کا بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا جو کہ شہزادی تھی اور خوبصورت تھی، اور اس کو دل کر رہا تھا کہ یہ جوان جو ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو ورغلانے کے لیے کسی طریقے سے وہ ایسے مکانوں میں، ایسی جگہوں پہ لے کے گئی کہ جن کو وہ بعد میں بند کرتی گئی، اور جس وقت وہ اس کے سامنے گئی اور اس کے سامنے اس کو دعوت گناہ دی، تو پھر اس نے فوراً اللہ کی پناہ چاہی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں وہ گناہ کروں کہ جو خدا تعالی کی ناراضگی کا اور مکمل طور پہ جہالت پہ مبنی ہو۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، تو خدا ایسے پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، اور پھر پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش کی، یعنی جتنی وہ کوشش کر سکتی تھی اس سے زیادہ کوشش بچنے کے لیے ایک نوجوان، صحت مند خوبصورت نوجوان کر رہا تھا، اور قرآن نے اس کا سارا نقشہ بیان کر دیا ہے۔ اور جس وقت کہ وہ باہر نکلے، اور وہ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے تالے لگائے تھے یہ ان کو صرف ہاتھ لگاتے تھے، تو اس ہاتھ سے معجزانہ طور پہ وہ تالے کھل جاتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے، اور دروازہ کھول کے آگے آتے تو پھر تالا ہوتا، پھر اس کو ہاتھ مارتے وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ تو کوئی فولادی ہاتھ نہیں تھا، بس کرامتیں تھیں،
معجزات تھے جن سے اللہ نے ان کو نکالنا تھا، اور آگے آئے تو آگے وہ بادشاہ کا شوہر موجود تھا اور وہ اس کی شکایت کرنے لگی، تو پھر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی شرارتیں، نوجوان شریف ہے اور شریف کو ساری دنیا سمجھ سکتی ہے کہ اس کی نگاہی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، تو وہ لیکن وہ اس کے پیچھے پڑی رہی اور اس کو دعوت گناہ دیتی رہی۔ تو انہوں نے اس آپشن کو دیکھا کہ اے خدا، اگر تو مجھے اس کے شر سے نکالے تو مجھے جیل منظور ہے اور یہاں رہنا منظور نہیں ہے۔ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، جس گناہ کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں یہ لوگ اور یہ خواتین، ان سے تو بہتر ہے کہ میں جیل مجھے پسند ہے۔ اور وہ خدا کا قرآن کہتا ہے بضع سنین، 3 سے لے کے 9 تک کا یہ ہندسہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں 3 سال سے اوپر وہ جیل میں رہے تھے۔ پھر خدا نے اس نوجوان کی کمال ذہانت اور ان کی خوابوں کی تعبیر اور ان کی توحید کے پیغام کو پہنچانا، اور بادشاہ کو خوابوں کے ذریعے جو رہنمائی مل رہی تھی ان کی تعبیر کر کے وہ بادشاہ کا مقرب بن گیا، لیکن انہوں نے اس الزام کو صاف کرنا ضروری سمجھا، اور پھر خود اسی زلیخا نے اعتراف جرم کیا اور ان سے معافی مانگی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔